اورنگزیب عالمگیر وہ آخری مغل شہنشاہ تھا کہ جس نے اپنی حکمت سے تخت و تاج پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا۔ اس نے بہت شان و شوکت سے ہندوستان پر حکومت کی تھی اور اس کے دور میں معیشت نے بہت ترقی کی تھی اور ہندوستان کا جو GDP تھا وہ کئی ملکوں سے آگے تھا اور جو رعایا تھی وہ خوشحال تھی۔ 49 سالہ دور حکومت کے بعد جب اورنگزیب عالمگیر نے وفات پائی تو اس کے بعد جتنے بھی مغل شہنشاہ آئے انہوں نے اپنی پالیسیوں اور اپنی نااہلی اور آپس میں باہمی جھگڑوں سے حکومت کو انہوں نے بالکل کمزور کر دیا تھا۔ جو مرہٹے تھے انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا جو آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پر پھیل گئے، اور اس کے بعد جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس نے باقی جو کسر تھی وہ پوری کر دی، اور آخر 1857 میں انہوں نے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کو شکست دینے کے بعد پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اعظم شاہ تخت نشین ہوا جس کا نام قطب الدین محمد تھا۔ اس کا جو دور حکومت تھا وہ محض چند مہینے ہی تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 53 سال کی عمر میں آگرہ میں انتقال۔ اعظم شاہ کے مرنے کے بعد اس کے دوسرے حکمران بہادر شاہ جس کا اصل نام مرزا محمد معظم تھا اس نے ہندوستان کا تخت سنبھالا۔ اس کے جو دور حکومت تھا وہ 4 سال اور 252 دن تھا، اور اس نے 68 سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کیا۔ اس کے بعد جہاندار شاہ جس کا اصل نام معز الدین محمد تھا اس نے جو ہے ہندوستان کا تخت سنبھالا، اور اس کی جو مدت حکومت تھی وہ محض 350 دن تھی، اور اس نے جو ہے 12 فروری کو دہلی میں وفات پائی۔ اس کے بعد فروخ سیر جس کا اصل نام معین الدین محمد تھا وہ تخت نشین ہوا، اور اس کی جو تخت نشینی تھی جو مدت حکومت تھی وہ 6 سال اور 48 دن رہی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 33 سال کی عمر میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ فروخ سیر کے بعد رفیع الدرجات نے ہندوستان کا تخت سنبھالا جس کا اصل نام شمس الدین محمد تھا، اور اس کی جو مدت حکومت ہے وہ محض 98 دن ہی رہی، اور وہ 19 سال کی عمر میں آگرہ میں انتقال کر گیا تھا۔ رفیع الدرجات کے بعد شاہ جہاں دوم نے ہندوستان کا تخت سنبھالا، اور اس کی جو مدت حکومت تھی وہ محض 105 دن تھی، اور یہ بھی 23 سال کی عمر میں آگرہ میں انتقال کر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد ہندوستان کے مشہور رنگیلے حکمران محمد شاہ رنگیلا نے ہندوستان کا تخت سنبھالا جس کا اصل نام نصیر الدین محمد تھا، اور اس کی جو دور حکومت تھا وہ تقریباً 28 سال اور 212 دن رہا۔ اس کے دور میں ہندوستان کی جو حکومت تھی وہ زوال کا شکار ہوئی تھی۔ ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا، اور ہندوستان میں اس نے لوٹ مار کی تھی، رعایا کو جو ہے اس نے لوٹ لیا تھا، اور جو بولیہ حکومت تھی وہ بالکل زوال کا شکار ہو چکی تھی۔ مرہٹوں نے ہندوستان میں سر اٹھا لیا تھا، اور وہ کئی علاقوں پر قابض ہو چکے تھے، اور محمد شاہ رنگیلا بس اپنی عیاشیوں میں ہی لگا رہا۔ اس کے مرنے کے بعد احمد شاہ بہادر نے ہندوستان کا تخت سنبھالا جس کا اصل نام مجاہد الدین محمد تھا۔ اس نے جو ہے 6 سال اور 36 دن تک حکومت کی تھی، اور یہ 49 سال کی عمر میں دہلی میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد عالمگیر ثانی نے ہندوستان کا تخت سنبھالا جس کا اصل نام عزیز الدین محمد تھا، اور اس نے 5 سال اور 180 دن تک حکومت کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 60 سال کی عمر میں کوٹلہ فتح شاہ ہندوستان میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد شاہ جہاں سوم نے ہندوستان کا تخت سنبھالا جس کا اصل نام محی الملک تھا، اور اس کی جو مدت حکومت ہے وہ 282 دن ہے، اور اس نے جو ہے 60 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ اس کے مرنے کے بعد شاہ عالم ثانی نے ہندوستان کا تخت سنبھالا جس کا اصل نام جلال الدین علی گوہر تھا، اور اس نے جو ہے ایک طویل عرصہ ہندوستان پر حکومت کی، اور اس کی جو حکومت تھی وہ 27 سال اور 300 دن پر محیط ہے، اور یہ جو ہے اس نے 78 سال کی عمر میں دہلی ہندوستان میں انتقال فرمایا۔ اس کے بعد جہاں شاہ چہارم نے ہندوستان کا تخت سنبھالا، اور جو اس کا اصل نام تھا وہ بیدار بخت محمود شاہ بہادر تھا،
اور اس کی جو حکومت تھی وہ محض 62 دن تک ہی رہی اور یہ 41 سال کی عمر میں دلی میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد شاہ عالم ثانی نے ہندوستان کا تخت سنبھالا، جس کا اصل نام جلال الدین علی گوہر تھا، اور اس نے جو ہے 18 سال اور 338 دن تک ہندوستان پر حکومت کی اور اس نے 78 سال کی عمر میں دلی میں انتقال کیا۔ اس کے مرنے کے بعد اکبر شاہ ثانی نے ہندوستان کا تخت سنبھالا، جس کا اصل نام مرزا اکبر تھا، اور اس کی جو مدت حکومت ہے وہ بھی کافی طویل ہے۔ اس نے تقریباً 30 سال اور 320 دن تک ہندوستان پر حکومت کی اور اس نے جو ہے 76 سال کی عمر میں دلی میں انتقال کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہندوستان کا آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر اس نے تخت سنبھالا، جس کا اصل نام ابو ظفر سراج الدین محمد تھا، اور اس نے جو ہندوستان پر 19 سال اور 360 دن تک حکومت کی تھی، اور اسی کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کو 87 سال کی عمر میں رنگون میں جلا وطن کر دیا گیا تھا، جہاں پر اس نے نہایت کمپوسری کی حالت میں انتقال کیا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے جو مغل شہنشاہ تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کی بیٹیوں کی جو عزتیں تھیں وہ لوٹ لی گئیں، اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے ہی مار دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہندوستان میں جو مغل حکومت تھی اس کا جو